اسلام کے اندر ظلم کا تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر عدل انصاف کا تصور ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی غریب آیا، کوئی یتیم آیا، کوئی مسکین آیا، کوئی امیر آیا، سرکار نے ہر ایک کو وہی جگہ دی جو کسی غریب کو دی، امیر کو بھی وہی جگہ دی جو کسی غریب کو دی، اور رب کے دربار میں بھی اس بندے کی ویلیو ہے جو انصاف کو قائم کرتا ہے، جو عدل کو قائم کرتا ہے۔ آج اگر اللہ کسی کو بادشاہ دے دے، اللہ کسی کو ذمہ داریاں دے دے، تو وہ کہے مجھ سے بڑا کوئی فرعون نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی نمرود نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی ابو جہل نہیں ہے۔ ادھر بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، حجاج بن یوسف جیسا بادشاہ آیا، فرعون جیسا آیا، نمرود جیسا آیا، اور ظلم کرتے رہے۔ اللہ نے ان کا نام بھی مٹا دیا، ان کی نسل بھی مٹا دی، اور یہ تو دنیا میں ان کا انجام ہوا۔ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ تو بھائیو، اگر رب نے ذمہ داریاں دی ہیں تو اسلام کے اندر بھی عدل کا نظام ہے، ظلم کا نظام نہیں ہے۔ ظلم اگر تم غریب پر کرو گے، یتیم پر کرو گے، مسکین پر کرو گے، اس کا تجھے انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور قبر میں تو بڑا لمبا سفر ہے، اور حشر میں بھی بڑا لمبا سفر ہے، وہاں کیا بنے گا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی احکامات کے تابع کرتے ہوئے، رب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی شریعت اور مصطفیٰ کی شریعت کے پاسداری کرتے ہوئے عدل کو قائم کیا۔